عمران خان صاحب کی جو گھڑی تھی نا، پاکستانی روپوں میں قیمت بنتی تھی 1.70 ارب روپیہ. یہ صحیح اماؤنٹ ہے؟ گھڑی کی قیمت کم لگوائی گئی ہے، گھڑی پہلے لے لی گئی ہے بیچ کے، پھر اس کے بعد اس کی قیمت ادا کی گئی ہے. کہ میرا خیال ہے کہ ان کی گھڑی کی قیمت بہت زیادہ تھی. قانون تبدیل ہو جائے بہت اچھی بات ہے. کون بناتا ہے؟ کوئی ایسا پرائم منسٹر نہیں ہے جس نے ماشاءاللہ سے توشہ خانہ سے کوئی چیز اپنے گھر نہ لے کے گئے ہوں. جناب السلام علیکم، میں ہوں عمار مسعود اور میں ہوں وسیم عباسی. اور آج خبر تو ایک ہی چل رہی ہے، اور وہ خبر ہے توشہ خانہ کے حوالے سے. عمران خان صاحب کے حوالے سے ہم نے یہ خبر بہت سنی، اور توشہ خانہ کی ایسی کانوٹیشن اور شیڈ سنے کہ جس کے کسی جو باتیں کسی کے گمان میں بھی نہیں تھی. لیکن آہستہ آہستہ جب حکومت نے توشہ خانہ کی تفصیلات بتائیں تو اس میں بہت سارے ایسے نام ہمیں نظر آئے ہیں جو عمران خان پر ہی کہیں الزام لگاتے تھے. بڑے بڑے نام ہیں. کون سے نام ہیں بھائی؟ بڑے بڑے نام ہیں ہمارے صاحب. کون سا نام نہیں ہے آپ مجھ سے یہ پوچھیں، کیونکہ کوئی ایسا پرائم منسٹر نہیں ہے جس نے ماشاءاللہ سے توشہ خانہ سے کوئی چیز اپنے گھر نہ لے کے گئے ہوں. آپ دیکھیں اگر گھڑیوں کی بات کریں، عمران خان صاحب پہ گھڑیوں کا کیس تھا، گو کہ کیس کی نوعیت مختلف تھی، لیکن عمران خان صاحب نے جو گھڑیاں لی ہیں وہ 7 ہیں، جبکہ پاکستان کے ایک وزیر اعظم ماشاءاللہ سے ایسے بھی ہیں جنہوں نے 34 گھڑیاں لی ہیں. تو ان کا نام بھی بتاتے چلیں ساتھ ساتھ. ان کا نام ہے جی شوکت عزیز. اس کے علاوہ جو سابق وزیر اعظم نواز شریف ہیں، انہوں نے بھی ماشاءاللہ سے 11 گھڑیاں لی ہوئی ہیں. اور اس کے علاوہ عمران خان صاحب نے ٹوٹل 7 گھڑیاں لی ہوئی ہیں. ایک بات البتہ خان صاحب کی اچھی تھی کہ ان کی گھڑی کم از کم قیمتی تھی. ان کی گھڑی 1 کروڑ سے زائد قیمت کی تھی. سب سے قیمتی گھڑی جو اب تک لی گئی ہے وہ عمران خان صاحب. اچھا، وہ عمران خان صاحب کی جو گھڑی تھی نا، اس کی قیمت میں نے مختلف جگہ پڑھی، کریکٹ می اف آئی ایم رانگ. میں نے جو سنا ہے کہ اس کی پاکستانی روپوں میں قیمت بنتی تھی 1.70 ارب روپیہ. یہ صحیح اماؤنٹ ہے؟ اس کا مجھے اندازہ نہیں ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ ان کی گھڑی کی قیمت بہت زیادہ تھی. اور دوسرا ان پہ جو کیس بنا ہے اس میں یہ بھی ہے کہ گھڑی کی قیمت کم لگوائی گئی ہے، پھر گھڑی کا ڈکلیئر نہیں کیا گیا وقت پر الیکشن کمیشن کے کاغذات میں. اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ گھڑی کی جو پیسے ادا کیے گئے ہیں وہ بعد میں ادا کیے گئے ہیں. گھڑی پہلے لے لی گئی ہے بیچ کے، پھر اس کے بعد اس کی قیمت ادا کی گئی ہے. ابھی اسی پہ کیس چل رہا ہے. کیس میں مسئلہ صرف یہ ہے کہ گھڑیاں لینا مسئلہ نہیں تھا، نہ توشہ خانہ سے چیز لینا مسئلہ ہے. مسئلہ یہ تھا کہ وہ ڈکلیئر نہیں کی گئیں اور طریقے سے نہیں لی گئیں اور ان کی ویلیو کم لگائی گئی. اس کا تو مطلب یہ ہے کہ وزرائے اعظم نے گھڑیاں لی ہیں، لیکن سب سے اچھے بزنس مین تو عمران خان صاحب ثابت ہوئے نا. اور انہوں نے پہلے گھڑیوں کا سودا کر لیا، بیچ بوجھ دیں، بعد میں رسیدیں وغیرہ جمع کرا دیں. تو اس میں کوئی ایسا جرم والی بات تو نہیں ہے؟ نہیں، جرم تو ہے. جرم یہ ہے کہ اگر آپ ڈکلیئر نہیں کرتے تو وہ بہت بڑا جرم ہے. آپ کو صادق اور امین نہیں ڈکلیئر ہو سکتے جب تک آپ ڈکلیئر نہیں کرتے جو بھی چیز آپ کے پاس ہے. اس کے علاوہ جرم یہ بھی ہوگا کہ اگر توشہ خانہ سے آپ نے پہلے گھڑیاں لے لیں، ان کو باہر مارکیٹ میں بیچا اور پھر پیسے جمع کروائے تو یہ ایک جرم ہے. تو یہ جرم ہے. لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سوشل میڈیا پہ اور باقی جو پی ٹی آئی کی تو جیسے لاٹری نکل آئی ہے کل سے، جب سے نام آئے ہیں لوگوں کے، وہ ہر کوئی اسکرین شاٹ لگا کے بیچ رہا ہے. اور میں یہ دیکھ رہا تھا کہ وہ کہتے ہوئے بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ لے اڑے، وہ گھر لے گئے. یعنی کہ وہ ٹرمنالوجی جو خان صاحب کے لیے وہ کبھی بھی استعمال نہ کریں، وہ باقی وزرائے اعظم کے لیے استعمال کریں. اچھا، اس میں بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ گھڑیاں تو آپ نے بتا دی، اور میں آپ کو بتا دوں کہ یہ وسیم عباسی صاحب نے، ہمارے بہت اچھے رپورٹر ہیں بلال عباسی صاحب، سے یہ رپورٹ کرائی، بڑے خوش ہیں. اس میں ایک اور ہمارے دوست ہیں قاسم عباسی صاحب، انہوں نے بہت تفصیل سے بتایا. انہوں نے کہا جی کہ یہ تو وہ چیزیں ہیں کہ جو کچھ سامنے آئی ہیں، اس کے علاوہ بہت سارے معاملات ہیں جو ابھی تک سامنے میں نہیں آئے. اور اس میں بعض اوقات خان صاحب نے کچھ چیزیں جمع ہی نہیں کرائی توشہ خانہ میں، اوپر سے پار ہو گئی. مطلب قاسم عباسی صاحب بتاتے ہیں کہ کچھ دورے، 10 دوروں کا انہوں نے ذکر کیا. 10 دورے ایسے بھی ہوئے کہ جس کے اندر وہاں پہ سیکیورٹی گارڈ، سرکاری افسران، پروٹوکول آفیسر، ان کو قیمتی تحائف ملے. لیکن جو ریکارڈ بتا رہا ہے کہ عمران خان صاحب کو کچھ بھی نہیں ملا. ایسا کیسے ممکن ہے بھائی؟ کیا پتا، خان صاحب کئی دفعہ چھوڑ بھی سکتے ہیں تحفہ، کوئی ایسی بات نہیں. آپ کی نہیں، چھوڑتے تو بڑی چھوڑتے تو بہت، تحفہ بھی چھوڑ سکتے ہیں. ہاں. اچھا، لیکن میں ایک بات بتاؤں کہ جس طرح اچھا خان صاحب نے جب 10 دوروں کے دوران، قاسم عباسی صاحب نے ہمیں بتایا کہ جو خان صاحب نے تحفے توشہ خانہ میں جمع کرائے اس میں صرف 2 تحفے ہیں. ایک اس میں کھجوریں ہیں اور ایک زیتون کا تیل ہے. شاید اس کا کوئی مصرف خان صاحب کے ذریعے. آگے ہمارے بھائی زیتون کے تیل کی افادیت کے حوالے سے میں نے بڑا ڈیٹیل ان کا لیکچر سنا ہے، اور انہوں نے کہا کہ میں اپنے ملک میں زیتون کے پودے لے کے آیا ہوں، چکوال میں پودے لگائے گئے ہیں، اس کی کاشت ہونی چاہیے، وہ زیتون جو ہے اس سے ملک کو بہت فائدہ ہوگا اور اس کی بڑی افادیت ہے. تو مجھے حیرت ہے کہ انہوں نے یہ چھوڑ کیوں دی ہے. اصل میں خان صاحب نا 10 ارب سے کم درخت لگاتے نہیں ہیں، تو وہ زیتون کے اتنے زیادہ پلان نہیں ہوئے ہوں گے اس وجہ سے. لیکن
ایک بات مجھے یہ بتائیے کہ آپ نے خبر کی اور آپ بڑے خوش بھی ہیں اور اس پہ بڑے بھنگڑے بھی ڈال رہے ہیں کہ ہر وزیر اعظم نے گاڑیاں لی ہیں. شاہد خاقان کی بھی آپ نے مین ہیڈ لائن لگائی کہ شاہد خاقان. پتہ ہے عمار بھائی، سب سے پہلے یہ خبر ہم نے بریک کی ہے کہ شاہد خاقان عباسی صاحب نے جو گھڑیاں ہیں وہ اسی اسٹوڈیو میں بیٹھ کے انہوں نے بتایا، وہ پورے ملک کی میڈیا نے اس کو کور بھی کیا تھا. اس کے بعد اب توشہ خانہ کا یہ والا اسکینڈل سامنے آیا. اس سے پہلے ہی خاقان عباسی صاحب ہمارے سامنے تسلیم کر چکے تھے کہ 2 گھڑیاں ان کے گھر آئی ہیں، لیکن ابھی پتہ چلا کہ گھڑیاں زیادہ تھیں. اچھا، شاہد خاقان بھائی صاحب کی خبر میرے خیال میں وائرل ہوئی ہے، لیکن اتنی وائرل نہیں ہوئی، لیکن ARY پہ ہیڈ لائن ضرور رہی ہے. بالکل. اچھا، مجھے یہ بتائیں نا کہ آپ نے تو خبر کر دی کہ جناب توشہ خانہ سے نواز شریف نے بھی گھڑیاں لی، شوکت عزیز نے بھی گھڑیاں لی، اور باقی پرائم منسٹر نے بھی. یہ گھڑی چور کا نعرہ تو صرف خان صاحب پہ لگا. اب آپ کو دوسری طرف بھی نعرہ نظر آ رہا ہے. کل سے گھڑی چور کا نعرہ مریم نواز کے خلاف بھی لگ رہا تھا، حالانکہ وہ ایک فیک نیوز چلی تھی. آپ کو پتا بڑے سینئر صحافی بھی اس ٹریپ میں آئے اور فیک نیوز چلی، اور مریم نواز صاحبہ نے ان کو کہا کہ جی سائبر کرائم ونگ جو FIA کا ہے وہ آپ کا نوٹس لے گا. اس کے بعد سے وہ ہٹا بھی دی گئی ہیں. لیکن مجھے جو افسوس ہوا ہے نا ایک تحفے کا دیکھ کے، کہ ایک جو ہمارے چیف منسٹر تھے عثمان بزدار صاحب، ان کو جو تحفہ بھی ملا وہ ایک کارپیٹ ملی. اب جنوبی پنجاب کے جو اکثر سیاستدان ہیں ان کے ساتھ پہلے بھی بڑی زیادتیوں کا وہ رونا روتے ہیں، تو ان کو تحفہ ملا، وہ دورے پہ گئے. باقی سب گارڈز کو بھی گھڑیاں ملی، ان کو ملی کارپیٹ، اور وہ 45,000 روپے کی تھی. انہوں نے 7,500 روپے دے کے انہوں نے گھر رکھ لی، لیکن ابھی تک گھڑی ان کے پاس نہیں آئی. اصل میں نا کہ عثمان بزدار صاحب نے اپنا تعارف نہیں کرایا ہوگا وہاں پہ. اگر وہ تعارف کرا دیتے کہ میں یہاں پہ شہباز شریف لگا ہوا ہوں تو پھر تو معاملات آسان ہو جاتے. تو دیکھیے، میرے خیال میں عمران خان کا کیس باقی وزرائے اعظم سے مختلف ہے، اور مجھے درست کیجیے اگر میں غلط کہہ رہا ہوں. وہ اس وجہ سے کہ توشہ خانہ سے کوئی تحفہ لینا جرم نہیں ہے، اس کے لیے قوانین بنے ہوئے ہیں، ایک خاص پرسنٹیج آپ کو جمع کرانی ہے، اس کے بعد آپ تحفہ لے سکتے ہیں. عمران خان صاحب کے حوالے سے اور وہ جو ایک خاص گھڑی جو سعودی حکومت سے ہمیں ملی، اس کے حوالے سے 2 باتیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ گھڑی توشہ خانہ میں آنے سے پہلے ہی اس کی فروخت کا معاملہ کر دیا گیا، اور انہوں نے وہ والا معاملہ کیا کہ جناب اب 1 ارب 70 کروڑ روپے کی گھڑی تھی اور اس کو چند کروڑ روپے میں بیچ دیا. یہ وہ اس طرح کے لوگ کرتے ہیں جو بیسیکلی نا لوٹ مار میں جلدی جلدی مال سمیٹنے کے لیے کرتے ہیں. دوسرا اینگل اس میں یہ ہے کہ وہ سعودی فرما روا کی طرف سے ہمیں وہ تحفہ ملا تھا، اس کی حرمت، اس کی رسپیکٹ ہمیں کرنی چاہیے تھی. ہمارے فارن ریلیشنز کا بھی معاملہ. تیسرا معاملہ اس میں یہ تھا کہ اس گھڑی پہ خانہ خدا کی کا نقش بنا ہوا تھا، تو وہ ہماری مذہبی طور پر بھی. لیکن ہمارا بھائی یہ تو اسلامی ٹچ دینے کی آپ کی کوشش ہے. ویسے خانہ کعبہ بنا ہو یا اس پہ کچھ اور بنا ہو، تحفہ بیچنا نہیں چاہیے. یہ بات آپ کی جائز ہے. میرا نہیں خیال کہ آپ نے زندگی میں کوئی تحفہ بیچا ہوگا، نہ میں نے کوئی بیچا ہے. لیکن دوسری طرف مجھے افسوس ہوتا ہے، آپ دیکھیں، آپ کہتے ہیں کہ کوئی لیگیلٹی نہیں ہے. جی نواز شریف صاحب نے بھی مرسیڈیز بینز لے لی، گھڑیاں لے لی. مریم نواز صاحبہ نے انناس کے بارے میں مشہور ہے کہ پائنیپل کا ڈبہ لے لیا، باقی کچھ نہیں لیا. فواد چودھری صاحب نے کھجوروں کا ڈبہ لیا، انہیں زیادہ برکت کے لیے. تو لیکن یہ ہے کہ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ دیکھ کے آپ کو حیرت نہیں ہوتی، افسوس نہیں ہوتا کہ یار اتنی مہنگی گاڑیاں، چاہے نواز شریف صاحب لے رہے ہیں، اتنی مہنگی گاڑی ہے، وہ صرف 6 لاکھ روپے دے کے لیے. یہ ہونا نہیں چاہیے. میرے خیال میں قوانین بدلنے چاہیے. یہ ابھی جو آئی ہے اس کے بعد ان اشرافیہ کو یہ کس نے حق دیا ہے کہ آپ صرف 20% ادا کر کے اتنی مہنگی چیزیں گھر لے جائیں؟ ان کو آکشن نہیں کرنا چاہیے، نہیں لینی چاہیے کسی بھی وزیر اعظم کو. بھائی میرے دیکھیے، آپ اشرافیوں کو کس طرح بلیم کر سکتے ہیں؟ اگر ایک قانون بنا ہوا ہے اور وہ اس قانون سے انحراف، قانون تبدیل ہو جائے، بہت اچھی بات ہے. کون بناتا ہے؟ بھائی نواز شریف تو صرف اکیلا تو نہیں نہ بناتا، یا عمران خان اکیلا تو نہیں بناتا. آپ کی پوری پارلیمان ہوتی ہے، وہ پوری پارلیمان کی طرف سے یہ فیصلہ. پارلیمان کو میں اشرافیہ کہہ رہا ہوں نا. لیکن آپ ہمارا فوکس تو ان وزرائے اعظم پہ ہے نا. پارلیمان کی تحفے تحائف تو نہیں ڈسکس ہو رہے. کئی صحافیوں نے بھی تحفے لیے ہیں بائی دا وے. ہم اپنے گریبان میں بھی جان کے آپ نے لیے. اشرافی مجھے تو نہیں ملا تحفہ، لیکن یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں اشرافیہ میں ہم بھی شامل. ملتا لے لیتے. میرا نہیں خیال کہ میں لیتا. کم از کم میں نے آج تک کچھ تحائف، جیسے کوئی اگر فروٹ بھیج دیتے ہیں، یہ وہ پیرشیبل گڈس جو ہوتے ہیں، پیرشیبل کے علاوہ میں نے کبھی کسی سے تحفہ نہیں لیا. اور میرا خیال ہے کہ پوری دنیا میں صحافیوں کے لیے رولز بنے ہوئے ہیں کہ $20 $30 اس کی ورتھ کی اگر آپ کو کوئی سوینئرز وغیرہ دیتا ہے تو وہ قبول کر لیں. اس سے زیادہ ہو تو آپ پولائٹلی ریفیوز کر دیں. تحفے کو واپس کرنا بھی بری بات ہوتی ہے، لیکن اتنا مہنگا تحفہ اگر آپ کو مل رہا ہے، اس کا مطلب ہے آپ سے کوئی غرض ہے اور وہ آپ کو استعمال کیا جائے گا. تو میرا خیال ہے صحافیوں کو تو قبول نہیں کرنے چاہیے تھے. انہوں نے بھی لیے ہیں
اور میرا خیال ہے کس کس صاحب بڑے بڑے صحافیوں کے نام آ رہے ہیں میرے ذہن میں. میں نے جو 3-4 نام پڑھے ہیں جو مجھے یاد آ رہے ہیں, نواز رضا صاحب ہیں جو فارمر پریزیڈنٹ تھے, اس کے علاوہ عامر الیاس رانا صاحب ہیں ایک رپورٹر ہیں, سلیم بخاری صاحب کا نام آ رہا تھا, اس کے علاوہ 1-2 جرنلسٹ ہیں. ایک جرنلسٹ کو تو نوکیا کا فون بھی ملا, میرا خیال ہے 3310 تھا, مشہور قومی فون ہے ہمارا, وہ بھی ان کو ملا ہے. تو میرا ویسے عمار صاحب آپ کو لگتا نہیں ہے کہ یہ توشہ خانہ کا یہ جو اسکینڈل اتنا بڑا سامنے آیا اور اتنے سارے لوگوں کے سامنے آیا, تو لوگوں کو لگتا ہے کہ یار جو گندم نقصان دہ گندم ہوتی ہے جس میں پوری طرح وہ صحیح کوالٹی کی نہیں ہوتی, وہ تو پاکستان کی عوام کو ملتی ہے. جو عوام ہمارے اشرافیہ ہیں, غیر ملکی سربراہان اور غیر ممالک بھی, ان کو بہت اچھے اچھے تحفے, راڈو کی گھڑی آ رہی ہے, کسی کے پاس رولیکس کی گھڑی آ رہی ہے. تو کیا یہ کھلا تضاد نہیں ہے؟ بھائی دیکھیے, اگر وہ جو ہے نا بری والی گندم بیچنے کا طریقہ یہی ہوتا ہے نا کہ آپ کچھ لوگوں کو زیادہ خوش کریں اور اس طرح ہے. لیکن ایک واقعہ توشہ خانہ کے حوالے سے جس کا سوشل میڈیا پہ بڑا ذکر ہو رہا ہے, اور میں چاہتا ہوں کہ آپ اس پہ کامنٹ کریں, آپ کا کامنٹ سنجیدہ ہونا چاہیے اس کے حوالے سے. وہ یہ ہے کہ مریم نواز, آپ جانتے ہیں وہ نواز شریف فیملی کی صاحبزادی ہیں, اور ان کا بچپن سارا عمر جو ہے وہ ناز و نام میں پلا ہوا ہے, اور کوئی پیسے جیسے کی کمی نہیں تھی. انڈسٹریلسٹ تھی یہ فیملی. پائن ایپل کا ڈبہ انہوں نے کیوں لے لیا؟ میرا خیال ہے وہ پیریشیبل ہے, ہاں, اور شاید وہ پائن ایپل پسند ہے. ہاں, ویسے آپس کی بات ہے کہ یہ تحفہ اگر وہ نہ لیتی تو وہاں پہ بھی سڑ جاتا, لیکن اگر نہ لیتی تو بہتر ہوتا. اور اس کے بجائے میرے خیال ہے جو اچھا کام ہو سکتا تھا کہ وہاں پہ کسی ملازم کو دے دیتی, یا کسی گورنمنٹ کے ملازم کو دے دیتی, جو مطلب گریڈ 5 کے ملازمین ہوتے ہیں ان کو دے دیتی تو نہ آتا. میرا خیال ہے بہرحال یہ کوئی ایسا بڑا اسکینڈل نہیں بن سکا. چیز تو بہت ہی کمزور سی ہے, اناناس, جو کہ پاکستان میں ویسے بھی مل جاتے ہیں لیکن شاید پاکستان میں پیدا نہیں ہوتے. آپ کے پاس کیا ثبوت ہے کہ انہوں نے وہ پائن ایپل خود چمچے سے کھایا یا کسی سرکاری ملازم کو دے دیا؟ کیا ثبوت ہے آپ کے پاس؟ مجھے تو نہیں پتا, نہ میں نے ان کا چمچہ دیکھا ہے نہ میں ثبوت. اچھا جی, میرے خیال میں اب گفتگو کا سلسلہ ختم کرتے ہیں. ایسا مقام گفتگو میں آ گیا ہے کہ اب اس گفتگو کو ختم ہی کرنا چاہیے. پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ. اللہ